کہا جاتا ہے جس نے اسم اعظم کو پا لیا اس نے دنیا جہان کے خزانوں کی چابیاں حاصل کر لیں۔ یہ اسم اعظم ہے کیا؟ اس سے کیا فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں اور یہ اسم اعظم حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ اسم اعظم کیا ہے جس کو حاصل کرتے ہی زمین و آسمان کے سارے خزانے ہتھیلی پر آ جاتے ہیں؟ اس بارے میں احادیث مبارکہ اور مختلف روایات میں کئی اشارے ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جس کسی نے بھی اسم اعظم کے واسطے خالق کائنات سے جو کچھ مانگا وہ کبھی رد نہیں ہوا۔ اور عام طور پر اسم اعظم کہتے ہیں اس نام کو، اللہ تعالیٰ کے نام کو، کہ جب بندہ جس کو پڑھ لے تو مستجاب الدعوات ہو جائے۔ اسی لیے اس کو اسم اعظم کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن اس نام کو پڑھ لیتا ہے یا اس نام کا ورد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ بھی اسم اعظم ہے، پھر بعضوں کے اقوال ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بارے میں بھی رائے ہے، لیکن اسم اعظم جس سے بڑا کوئی نام نہ ہو۔ اسم اعظم کی کرامات کا اندازہ لگانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا وہ واقعہ بہت اہم ہے جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود اللہ کے ولی آصف بن برقیہ نے اسم اعظم پڑھا اور ملکہ سبا کا تخت چشم زدن میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر اسما میں اس کا سب سے عظیم ترین نام اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ہی اسماء گرامی اچھے ہیں، فرمایا اللہ رب کریم کو اس کے اسماء سے، اس کے ناموں سے پکارا کرو۔ اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم جلالت ہے کہ جب انسان اس اسم اعظم کی برکت سے دعا کرتا ہے اللہ رب کریم اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ کئی علماء کرام کہتے ہیں آصف برقیہ جس اسم اعظم سے واقف تھا وہ یا حیو یا قیوم ہے۔ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے۔ الحی کے معنی زندگی یا حیات کے ہیں اور القیوم کا مطلب ہے ہمیشہ قائم رہنے والا۔ قرآن مجید میں 3 جگہوں پر حی القیوم آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 255، سورہ آل عمران آیت نمبر 2 اور سورہ طہ آیت نمبر 111۔ ابو داؤد اور نسائی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ اسم اعظم الحی القیوم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے نماز ادا کرنے کے بعد یہ دعا مانگی، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بڑا احسان کرنے والا مہربان ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اے بزرگی اور کرم کے مالک، اے زندہ، اے ہمیشہ قائم رہنے والے۔ جب اس شخص نے یہ دعا مانگی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم وہ مبارک اسم ہے کہ اس کے واسطے سے جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ بے شمار علماء کرام نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اسم اعظم الحی القیوم ہے، لیکن چند احادیث اور روایات میں مختلف اسم اعظم کے اشارے بھی ملتے ہیں۔ بعض روایات میں قرآن کریم کی اس دعا کے بارے میں بھی اسم اعظم کا سراغ ملتا دکھائی دیتا ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے،
بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اسم اعظم کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بعض علماء اور محدثین کی رائے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں لا الہ الا اللہ کو جو بیان فرمایا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ ترمذی میں حضرت ابی مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کلمے لا الہ الا اللہ کا اللہ تعالیٰ سے کوئی پردہ نہیں، یہ اللہ کے پاس بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام کے نزدیک لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے، کیونکہ اس اسم میں اللہ تعالیٰ کی شان معبودیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسم اعظم کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے۔ اس بارے میں جناب طاؤس رحمت اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پوچھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء میں سے ایک اسم مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم اور اس میں ایسا نزدیکی تعلق ہے کہ جیسے آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کی پتلی میں ہے۔ لفظ اللہ قرآن مجید میں 2360 مرتبہ آیا ہے، اس لیے بعض علماء کے نزدیک اسم اعظم اللہ ہے۔ جو اس اسم اعظم کو پا لیتا ہے اس کے لیے کامیابی کے سارے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ ہے، بشرطے یہ کہ جب تو اس پاک نام کو لے تو تیرے دل میں اس کے سوا کچھ نہ ہو۔ علماء کرام کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ اسراء میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ چاہے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے وہی پرتاثیر ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت اچھے اسماء مبارکہ ہیں۔ کیا لفظ اللہ اسم اعظم ہے؟ اسی طرح سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، بس ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔